اچھا یہ نہ ہوگی کہ بالکل ٹنگا تلے نظر آؤں. الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد للہ الذی لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے. عزیزان محترم، بہت بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے. اللہ نے اس میں رحمت کے جو وعدے کیے ہیں وہ دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ہیں. اللہ نے اس مہینے میں جو مغفرت کے وعدے کیے ہیں وہ دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ہیں. اللہ نے اس مہینے میں جہنم سے آزادی کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ دیگر مہینوں سے بہت بڑھ کر ہیں. ایمانداروں کے لیے یہ مہینہ ایک عظیم نعمت ہے. قرآن مقدس خود اس مہینے کی عظمت بیان کرتا ہے. نبی کریم نے اس مہینے کی عظمت بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر
رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کا، رمضان کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے، اور قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ بھی عظمتوں والا بن گیا ہے۔ قرآن مقدس دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ رمضان کی شان ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ اور رمضان جو ہی آمد ہونے لگتی، امام الانبیاء صحابہ کرام کے سامنے تقریر فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے؟ فرماتے اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ۔ اے لوگوں، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنت، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سنیے مسلمانوں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ، اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا، جو اس کی خیر و برکتوں سے محروم کر دیا گیا، سمجھ لو فقد حرم، یہی بدبخت محروم ہے۔ اصلی محروم یہی ہے، سمجھو یہ ہر خیر سے محروم ہو گیا ہے۔
اندازہ لگائیے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، نبی کریم کی زبان مبارک پہ یقین ہے کہ نہیں؟ بولو، نبی کی بات حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے، سچ ہے۔ اگر حق اور سچ مانتے ہو تو پھر یقین کر لیجئے کہ جنت کے دروازے اس وقت کیا ہیں؟ کھلے پڑے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ نے تو جنت کے دروازے کھول دیے، اب کوئی بندہ جانا ہی نہ چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ایک بندہ جانے کا طلبگار ہی نہیں ہے تو بھلا اس میں ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا کیا قصور ہے؟ وہ خود ہی برباد ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک بدبخت کہتا ہے نہیں میں نے جہنم ہی جانا ہے، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا شیاطین تو اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں، یعنی غیر رمضان میں جس طرح وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، بدراہ کرتے ہیں، اس طرح رمضان میں نہیں کر سکتے۔ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے، اور سلف صالحین، علماء، بزرگان دین، پتہ ہے 6 مہینے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے، کب آئے گا روزہ؟ کتنا؟ 6 مہینے سے استقبال ہو رہا ہے رمضان، اللہ ہمیں پہنچا دے رمضان میں، اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، یہ گزار دیتے، تو 6 مہینے تک پھر التجا کرتے، اللہ جو برکتوں والا مہینہ نصیب ہوا تھا، اللہ جو اس میں عبادتیں کی تھیں اللہ تو قبول فرما لے۔ تو ان کے لیے یہ مہینہ ایک عظیم نعمت سے، ایک نعمت عظمیٰ سے بڑھ کر تھا۔ لیکن جس آدمی نے اس کو اپنے لیے ایک مصیبت ہی سمجھ رکھا ہو، وہ کیا خیر پائے گا، کیا لذت محسوس کرے گا اس مہینے کی؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں لوگوں کو۔ سنیے، ان للہ تبارک و تعالی، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، رمضان کی ہر رات اور ہر دن اللہ جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں۔ فلاں آزاد ہو گیا، فلاں آزاد ہو گیا، فلاں نے مانگا معاف ہو گیا۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً۔ غور تو کیجئے، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں ہر مسلمان کے لیے دعوتاً مستجابتاً، مقبول دعا ہے، دعا کی قبولیت ہے۔ ایک وقت ہے جس میں اللہ اس کی دعا کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر رات میں، ہر دن میں ایک گھڑی ایسی ہے، تو پھر ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تاکہ دن میں اور رات میں وہ گھڑی ہم سے ضائع نہ چلی جائے۔ اور یہ ہر رات اور ہر دن۔ سنیے، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے،
ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ ہری پور والوں کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگار، او خیر کے متمنی، او طالب، او خیر کے متلاشی، پیچھے نہ ہٹ، اقبل، آگے بڑھ۔ کیا؟ اقبل، آگے بڑھ، یہی تو وقت ہے بڑھنے کا۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ، وَيَا باغی الشر اقصر، او بدبختہ، یا باغی الشر، او شر کے طلبگارا، گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، شہوت کے بھوکے، خواہشات کے بھوکے، او بدبختہ، گناہوں کے پیچھے مرنے والے، شر کے طلبگار، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اقصر، او بندے اقصر، اب تو کمی کر۔ کیا کر؟ اقصر یار، اب تو کمی کرنا، اب تو باز آ جانا، رک جا۔ یا باغی الشر اقصر، رک جا۔ لیکن کئی بدبخت اس مہینے میں بھی نہیں رکتے، بلکہ اس مہینے کے لیے انہوں نے گناہ کے بڑے بڑے حربے سوچ رکھے ہوتے ہیں۔ ہاں، کئی پرانا مال اس مہینے کے لیے رکھا ہوتا ہے، گودام سے باہر نکالتے ہیں، جو کسی مہینے میں نہ بکتا ہو، اس مہینے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ چلو، مارکیٹ میں آج کل سب کچھ چلتا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، رک جا، ٹھہر جا، کمی کر۔ فرمایا سنیے حدیث، یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، نبی کریم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا اس مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، متفق علیہ روایت۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، حج کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں، ایک عورت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام سنان، تو نے اس دفعہ میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو آپ کیوں نہیں گئی؟ ساری دنیا آ رہی تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، سواری نہیں تھی۔ کیا؟ میرے پاس سواری نہیں تھی۔ نبی کریم نے فرمایا پھر رمضان میں عمرہ کر لیا کر، رمضان میں عمرہ کرے گی، یوں سمجھ لے تو نے میں محمد کے ساتھ حج کی قضا کر لی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے۔ اللہ، روزے داروں کے لیے تو اللہ نے جنت میں خاص دروازہ رکھا ہے۔ اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن روزے داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا نام ہے؟ ریان۔ اب یہ ریان کا کیا معنی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ دیکھیے، اسی طرح حج کے لیے بھی دروازہ ہے، جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے بھی دروازہ ہے، نماز کے لیے بھی دروازہ ہے،
باب الجہاد، باب الصلاۃ، باب الحج، لیکن روزے کے لیے باب الصوم نہیں بلکہ باب الریان رکھا۔ کیوں؟ لغت والے کہتے ہیں ریان یہ ضد ہے عطشان کی، ریان یہ ضد ہے کس کی؟ عطشان کی۔ عطشان کہتے ہیں پیاسے کو، کس کو؟ پیاسے کو۔ جب بندے کو انتہائی پیاس لگی ہو تو اسے عطشان کہتے ہیں۔ اور روزے میں چونکہ بندہ اللہ کے لیے پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی کے روزے ہیں، سارا دن پیاسا رہتا ہے، حلق اور گلا خشک رہتا ہے، لیکن ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں لگاتا، تو اللہ نے اس کا بدلہ جو جنت میں دروازہ رکھا ہے اس کا نام ہے باب الریان۔ اور ریان کہتے ہیں جب بندہ پانی پی کے سیراب ہو جائے، اللہ فرماتے میرے لیے پیاس برداشت کی ہے، تجھے جنت کے باغوں اور بہار اور نہروں کے پانی سے سیراب کر دوں گا۔ تیری حقیقی پیاس جو بجھے گی تو وہیں بجھے گی۔ ریان فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یدخل منہ الصائمون۔ پتہ ہے بخاری کی ایک حدیث ہے، جب نبی کریم نے فرمایا جنت کے مختلف دروازے ہیں، کسی کو باب الجہاد، مجاہد کو آواز دیجیے او مجاہد ادھر سے آ، کسی کو باب الصوم سے پکارا جائے، باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا او نمازی یہاں سے آ، کسی کو دوسرے دروازے سے، کسی کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسا خوش نصیب بھی کوئی ہوگا، بڑا ہی کامیاب ہوگا، جس کو ان سارے دروازوں سے پکارا جائے گا، ہر دروازہ پکار پکار کے کہے گا تو یہاں سے آ جا۔ نبی کریم نے فرمایا نعم ہاں ابو بکر، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، وَأَرْجُو أَنْتَ فِيهِمْ، اور میں محمد یہ امید کرتا ہوں کہ وہ تو ہوگا۔ تو یہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، بخشش یعنی یوں سمجھو کہ بس معافی کا مہینہ ہے یار، رحمت الہی بہانہ تلاش کرتی ہے معاف کرنے کا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً، کس حال میں؟ ایمان کی حالت میں، وَاحْتِسَابًا، اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، پہلی حدیث میں تھا ساما اور دوسری میں ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا، جس نے رمضان المبارک میں رات کو قیام کیا، کیا کیا؟ قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب دن کو روزہ رکھا تب معاف ہو گئے، رات کو قیام کیا تب معاف ہو گئے، سحری کھا رہا ہے گناہ تب معاف ہو رہے ہیں، افطاری کر رہا ہے گناہ تب معاف ہو رہے ہیں۔ اندازہ تو لگائیے، معافی کا مہینہ نہیں تو اور کیا ہے؟
اور ذرا یہ بھی سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمی ہیں، کتنے؟ جو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کہاں؟ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ سنیے، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا دخل الجنہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی جملے پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، موت آ گئی، موت کے وقت یہ کیا پڑھا؟ یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا، اسی جملے پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس کلمے پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا شخص وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا دخل الجنہ۔ اور جس نے روزہ رکھا اور روزے ہی کی حالت میں اسے موت آ گئی، وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یقین کیجئے بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، روزے کی حالت میں مرتے ہیں، سعادت پا جاتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابتغاء وجہ اللہ وختم لہ بہا دخل الجنہ۔ ایک آدمی ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، ادھر صدقہ کیا، ادھر موت آ گئی، دخل الجنہ۔ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ مہینہ صدقوں کا بھی ہے، یہ مہینہ صدقوں کا بھی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو سناؤ، ذرا سنیے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ سخی، سخاوت کی انتہا کر دیتے۔ اور یہ بھی سنیے، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، جب بھی رمضان میں جبریل آتے نبی کریم کے پاس، ہر رمضان جبریل آتے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ رمضان میں دیکھو جب حافظ قرآن کو پکا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو نبی کریم کے ساتھ دور کرنے کے لیے کون آیا کرتا تھا؟ جبریل امین۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، جبریل رمضان کی ہر رات آیا کرتے تھے۔ کیا سعادت ہے یار، کیا شان ہے، دن کو روزہ رکھا اور رات کو جبریل کے سامنے بیٹھ کر قرآن سنا رہے ہیں۔ اللہ، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، یعرض علیہ النبی القرآن، نبی کریم جبریل کو قرآن سناتے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلٌ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ،
جبریل آتے قرآن کا دور کرتے اور رمضان شروع ہوتا تو نبی کریم سخاوت میں تیز ہوا سے بڑھ کے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ یہ ہوا کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ ریح المرسلہ کیوں فرمایا؟ اس لیے جب ہوا چلتی ہے تو ہر چیز پہ پڑتی ہے، خشک درختوں پہ بھی، سرسبز و شاداب پہ بھی، دیواروں پر بھی، لوگوں پر بھی، حیوانات پر بھی، ہر چیز پہ پڑتی۔ تو اس مہینے میں نبی کریم کی سخاوت پہ یوں ہی ہر ایک کے لیے عام ہو جاتی تھی۔ تو خدا را اس مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ کیجیے۔ جب بندے کے روزے دار کو اتنی برکتیں اللہ نوازتے ہیں تو جو آدمی خرچ کرتا ہو اور اس نیت سے، سچ بتاؤ مال میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ تو ہمارا ذہن ہے کہ مال کم ہوگا، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، اتنا بڑھے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ بڑھے گا۔ اللہ۔ اور ذرا یہ بھی سن لیجئے، فرمایا الصیام والقرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن اور روزہ بندے کے لیے قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ رمضان، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ کیسے سفارش کرے گا؟ سنیے ذرا۔ روزہ کہے گا یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے ربا، منعتہ الطعام والشہوۃ، میں نے اس کو کھانے پینے سے منع کیا، روکا، والشہوۃ، اور خواہشات پورا کرنے سے روکا، فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت قبول کر لے اس کے بارے میں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، کیا کہے گا؟ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ میں نے اس کو رات کو منع کیا سونے سے، میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، یہ پڑھتا رہا مجھے، سنتا رہا مجھے، فشفعنی فیہ، اللہ میری سفارش قبول کر لے اس کے بارے میں۔ تو فرمایا فیشفعان، اللہ فرمائیں گے تم دونوں کی سفارش منظور ہو گئی ہے۔ روزے دار لے جاؤ اپنے روزہ تجھے رکھنے والے کو، قرآن تجھے پڑھنے والے کو لے جاؤ جنت میں۔ اور ذرا یہ بھی سن لیجئے، متفق علیہ روایت ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ فرمایا یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کو بڑھایا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک نیکی کو بڑھا کے کہاں تک لے جایا جاتا ہے؟ 700 گنا تک۔ دنیا میں سچ بتاؤ سود حرام ہے کہ نہیں ہے جی؟ لیکن جب ایک کے بدلے میں 2 ملتے ہوں تو پھر لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے۔
اور کئی بہانے نہیں بھی تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ لگے راؤنڈ میں نے تو کھانا ہے، میں نے تو لینا ہے۔ کیوں؟ ایک کے بدلے دو نظر آ رہے ہیں، حرام ہے، تباہی ہے، اور یہاں رب اپنی رضا سے، رب اپنے فضل سے، رب اپنی خوشی سے، رب اپنے کرم سے تیرے ایک عمل کے بدلے میں اس کو بڑھا کے کتنے تک لے جاتے ہیں؟ 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ بدبخت ہی ہوگا جو اب بھی پیچھے رہے گا، 700 گنا تک۔ دوستو تیار ہو جائیے، یہی ہے رحمت الہی کو سمیٹنے کا مہینہ، رب کو راضی کرنے کا مہینہ۔ جب اللہ کے نبی معصوم ہونے کے باوجود اتنا اہتمام کرتے تو ہم تو سارا سال گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، تو کیا ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے؟ سستی نہ کیجیے، آگے بڑھیے۔ اور سنیے، فرمایا قال اللہ تعالی، مزے کی بات، بہت مزے کی بات، کہ رمضان میں ہر عمل 10 سے لے کر کتنا بڑھتا ہے؟ بولو، 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ الا الصوم، مگر روزہ ایسے نہیں ہے۔ ہاں، نماز، صدقہ، خیرات، نفل، تلاوت، یہ ساری چیزیں کتنے تک بڑھتی ہیں؟ 700 گنا تک، مگر روزہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر روزہ بھی تو عمل ہے، اس کا کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ فرمایا الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ مزہ تو آیا ہوگا اس جملے کا۔ کیا فرق ہے ان دو باتوں میں؟ فرق بتاؤں؟ سنیے، ہر عمل پڑ جاتا ہے مگر روزہ ایسے نہیں۔ کیوں ایسے نہیں؟ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے۔ تو آپ کہیں گے اللہ، پوچھ سکتے ہیں نا، حق ہے آپ کو پوچھنے کا کہ اللہ نماز بھی تو تیرے لیے ہے، حج بھی تو تیرے لیے ہے، زکوٰۃ و قربانی بھی تو تیرے لیے ہے، پھر روزے ہی کو خاص کیوں کیا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ سنیے، لطف اٹھائیے۔ ہاں مانتا ہوں حج، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن دکھلاوے ریاکاری کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حج کچھ کرنے کا نام ہے، نماز کچھ کرنے کا نام ہے، قربانی کچھ کرنے کا نام ہے، اور دکھلاوا کچھ کرنے میں ہوتا ہے، نہ کرنے میں دکھلاوا۔ اور روزہ کرنے کا نام نہیں بلکہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، تو نہ کرنے کا کسی کو کیا پتا ہے؟ روزے میں دکھلاوا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو اب پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نمازوں کا بدلہ بھی تو دے گا، حج کا بدلہ بھی تو ہی دے گا، قربانی زکوٰۃ کا بدلہ بھی تو اللہ تو دے گا، پھر روزے کو خاص کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں نہیں، فرق ہے حج کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، قربانی کا بدلہ اللہ 700 گنا تک بڑھا کے دے گا، لیکن فرشتوں کے ہاتھوں سے دے گا۔ اور جب روزے کی باری آئے گی اللہ اپنے دستے قدرت سے دے گا۔
إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ تو جب روزے دار ہو آپ کو اللہ کے ہاتھ سے ملے گا۔ حکومت اعلان کر دے فلاں آدمی کو ڈی سی اتنا انعام دے دے، فلاں کو کمشنر اتنا دے دے، فلاں کو جو ہے پولیس کا افسر دے دے، فلاں کو فلاں وزیر دے دے، یہ بھی ہے، حکومت کے کارندے ہیں، لیکن ایک ہے کہ بادشاہ اپنے ہاتھوں سے دے دے، فرق ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو جب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ اپنے ہاتھوں سے دے دے، یہ بدلہ روزے کا ہے، کس کا ہے؟ اور ایک اور تشریح کرتا ہوں اس حدیث کی، وہ بھی ذرا سن لیجئے اور ہی مزہ آ جائے گا۔ فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ ایک معنی ہے، لی کا ایک معنی ہوتا ہے یہ میرے لیے ہے، کیا؟ اور دوسرا معنی کرتا ہوں لمن ھذا الجوال، لمن ھذا الجوال، یہ موبائل کس کا ہے؟ تو جس کا ہے وہ اٹھ کے کہے گا ھذا الجوال لی، کیا معنی ہوگا جی؟ ٹھیک کہا، بولیے ذرا اونچا، یہ میرا ہے، پہلے میں نے معنی کیا میرے لیے ہے، اور اب معنی ہوگا ھذا الجوال لی، یہ میرا ہے موبائل۔ اب لی کا ایک معنی ہے میرا، اسی کو لے کے حدیث دیکھیے، الصوم لی، روزہ میرا ہے، کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ تو مسلمانان عالم سن لیجئے، آپ کی کمزوریوں کے باوجود، آپ کی کوتاہیوں کے باوجود خالق کائنات آپ کے عمل کو کہہ دیں یہ میرا عمل ہے، اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تیرے عمل کو اللہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے، یار اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور اگلا جملہ بھی ایک تشریح تو میں کر چکا ہوں، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ تب ہے جب لفظ پڑھا جائے اجزی بھی، بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، اجزی بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن یہ دوسری طرح اس کو پڑھا، وہ کیا؟ الصوم لی وانا اجزا بھی، کیا؟ اجزی کا معنی ہے اس کا بدلہ میں دوں گا، اور اجزا بھی کا معنی ہے روزہ میرے لیے ہے، بندیاں روزہ میرا ہے، وَأَنَا اُجْزَا بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، تو کسی کا بدلہ جنت ہے، کسی کا بدلہ حور و قصور، روزے کا بدلہ تو روزے دار کو کون مل جاتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے، روزے کا بدلہ اللہ ہے، تمہیں اللہ مل جائے گا، اور جب اللہ تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یہ مغرب کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، منہ سے بو آنے لگتی ہے کہ نہیں ایسا یار جی؟ جب آدھا دن گزر چکتا ہے تو پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، تو منہ سے روزے دار کی بو آنے لگتی ہے۔ اگر آپ کسی کے منہ قریب کر کے بات کریں گے تو برا محسوس کرتا ہے، سخت لگتی ہے وہ، پیٹ خالی ہوتا ہے۔
اس کو عربی زبان میں خلوف کہتے ہیں، منہ کی اس بو کو خلوف کہتے ہیں۔ لیکن روزے دار چونکہ تیرا بھوکا رہنا پیاسا رہنا کس کے لیے تھا؟ زور سے کہیے کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، حدیث نبی کریم کا فرمان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو اطیب زیادہ محبوب اور پاکیزہ ہے، من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو روزے داروں آپ سے پوچھتا ہوں جواب دیجئے، جب روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے تو خود روزے دار کتنا پسندیدہ ہوگا؟ خود روزے دار اللہ کو کتنا پیارا ہوگا؟ تو مزے کیجئے، آپ اللہ کو پیارے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، سحری میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، کھایا کرو سحری۔ دوسری حدیث میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ آنکھیں مل رہے ہوتے ہیں اور اس وقت سحری کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ رمضان کی جتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ہمیں نصیب فرمائے، اللہ محروم نہ فرمائے۔ جو محروم ہو گیا بہت بڑا بدبخت ہے۔ گرمی کے روزے ہیں، مشکل تو ہوتی ہے، کہتے ہیں اسماعیل بہت بڑے بزرگ ہیں، مکے میں رہتے تھے، تو جب رمضان کا مہینہ قریب آیا تو انہوں نے سامان سفر تیار کیا، بستر اٹھایا، توشہ لیا، جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک بدو دیہاتی مل گیا، وہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اسماعیل کہتے ہیں میں تو طائف جا رہا ہوں روزے رکھنے کے لیے۔ کہاں؟ کیوں؟ ہاں طائف ٹھنڈا ہے، جیسے ہری پور والے آپ روزے رکھنے مری چلے جائیں، ایوبیہ نتھیا گلی چلے جائیں، تو وہ رختے سفر بان کے جا رہے ہیں طائف میں روزے رکھنے کے لیے۔ بدو سے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت صاحب میں تو طائف سے مکے روزے رکھنے جا رہا ہوں، میں تو طائف کا ہوں، میں تو مکے روزہ رکھنے جا رہا ہوں۔ نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی گرمی سے بچنے کے لیے۔ کیوں؟ گرمی سے بچنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا او سادیا، گرمی تو مکے میں زیادہ ہے، طائف تو ٹھنڈا ہے، میں تو طائف جا رہا ہوں مکے کی گرمی سے بچنے کے لیے۔ وہ کہنے لگے سوچ اپنی اپنی ہے، آپ مکے کی گرمی سے بچنے کے لیے طائف جا رہے ہیں، اور میں جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے مکے جا رہا ہوں۔
یہ نہ دیکھیے گرمی ہے، سردی ہے، ٹھنڈک ہے. اگر گرمی ہوگی تو کیا ہم نہیں رکھیں گے؟ ہم تو رکھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی تو گرمی سے رمضان تقریباً نکل کے جا رہا ہے. ایک دن پہلے ایک تعزیت کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، دعا کے لیے گیا تھا. تو ایک شخص وہاں بات کرنے لگا کہ کہتا ہے گزشتہ رمضان کچھ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، وہ مری میں تھے. کہنے لگے 12 بجے کا ٹائم ہوا تو دیکھتا ہوں، کہنے لگے تشریف لائیے. مجھے بلایا گیا، جب اندر کہتے ہیں جی کھانا کھاؤ. کہتے ہیں میں رک گیا دروازے پہ. میں کہا میں تو مہمان آپ کے پاس آیا ہوں، میرا ایک کام تھا. تو کھانا نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں جی کھانے کا ٹائم ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا بھائی رمضان ہے. کہتے اوہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ایک دم ہاتھ رکھ کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا رمضان ہے کہ نہیں. گرم علاقے سے گھومنے گئے ہیں مری، گرمی گزارنے، اور ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ رمضان ہے یا. اس سے بڑھ کے بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرا دوست اپنے آپ کو تیار کیجئے اور دعا کیجئے اللہ ہمیں موت، قبر، حشر اور جہنم کی گرمیوں اور سختیوں سے اللہ محفوظ فرما. 2-4 مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، فرض ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. کان میں، ناک میں دوائی ڈالنے سے، کسی بھی قسم کی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان میں اور ناک میں. نمبر 2، ایک آدمی قصدن، کہتا ہے کوئی دل میلا ہے، قصدن الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو اگر منہ بھر کے قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. قصدن، ویسے اگر قے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 3، کلی کرتے ہوئے منہ میں پانی ڈالا اور وہ نگل گیا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. کلی کر رہا تھا، پانی ڈالا چلا گیا. عورت کو چھوا میاں بیوی نے اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5، کوئی ایسی چیز جو عام طور پر کھائی تو نہیں جاتی، کوئی دانہ وغیرہ ایسا کچے گندم کا منہ میں چبا رہا ہے، نگل گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. عود وغیرہ کا دھواں قصدن اس کو اندر لے کے گیا. سگریٹ، اس کا دھواں اندر لے کر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول کر کھا لیا، پھر کھانے کے بعد خیال آیا روزہ ٹوٹ گیا، دوبارہ کھا لیا تو روزہ کیا ہو گیا؟ ویسے بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹتا، لیکن یہ بھول کر کھا گیا اور پھر خیال ہے، کہتا ہے ویسے بھی ٹوٹ گیا، چلو کھا ہی لیتا ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. رات سمجھ کے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، رات سمجھ کے کھا رہا ہے، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح غروب آفتاب سمجھ کے اس نے روزہ افطار کر لیا، اس نے سمجھا کہ سورج کیا ہو گیا ہے؟ غروب ہو چکا ہے، حالانکہ غروب
نہیں ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کھا لیا، یہ پہلے جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کیا؟ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اب جان بوجھ کے کھا لیا، پی لیا، بیوی کے قریب چلا گیا، صحبت کر لی، تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا کفارہ ہے۔ یا 60 دن لگاتار روزے رکھے گا، اگر ایک دن بھی بیچ میں ناغہ کر لیا پھر نئے سرے سے رکھے گا، یہ کفارہ ہے۔ اب کچھ چیزیں اس کے علاوہ جو ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کے بارے میں، ٹیکا، تو انجیکشن کے متعلق صاف بات کہہ دیتا ہوں، علماء کی 2 رائے ہیں۔ کتنی رائے ہیں؟ 2 رائے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اس پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی قسم کا انجیکشن بھی ہو، عذر کی وجہ سے لگائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ بندہ انجیکشن نہ لگوائے۔ کیا؟ کیونکہ قرآن مقدس نے ہمیں صاف صاف سی بات کہہ دی ہے کہ جو بیمار ہے نہیں رکھ سکتا روزہ تو کیا کرے؟ قضا کر لے، اگلے دنوں میں رکھ لے۔ اور جو علماء کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن ہمارے لیے کہ عام آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ رمضان میں انجیکشن اور ڈرپ نہ ہی لگوائے، صبر کر سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ افطاری کے بعد ساری رات پڑی ہے، لگوا لے۔ یعنی اگر دن میں بھی ضرورت کی وجہ سے لگا لیا تو کئی علماء کے نزدیک تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اس رائے سے اختلاف بھی رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب ہی کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسے پوسٹ کیسے کریں گے؟